نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو شیعہ ذاکرین کو صحیح صحابہ کے نام بھی یا صحابہ کے بچوں کے نام بھی نہیں پڑھنے آتے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عداوت میں جو لفظ عمر ہے اس کو بھی عمر پڑھتے ہیں۔ مثلا کربلا کے میدان میں عمر بن عاص، حضرت عاص صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے کا نام عمر ہے، اور جتنے شیعہ ذاکرین ہیں یا عالم ہیں وہ سب عمر بن عاص پڑھیں گے۔ اندھوں کے بچوں، پہلے اچھی طرح دیکھ تو لو، عمر بن عاص ان کا نام ہے، عمر ان کا نام ہے، اور حضرت عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اور کافی صحابی رسول وہاں تھے۔ کچھ تو اس معاملے میں نہیں پڑھے، کچھ پڑھ گئے، اور جتنے ہی صحابہ کی اولاد خط لکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے شیعان حسین بن چکے تھے۔ 40,000 کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ 40,000 بندے نے بیعت کر لی امام حسین کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ اب 40,000 آدمی شیعان حسین بن گیا، لیکن پھرتے وقت کوئی ثابت رہتا ہے، کسی کا ایمان ثابت رہتا ہے، کوئی دولت کے لالچ میں، کوئی مار پیٹ کی وجہ سے پھر گئے۔ جو خط لکھ کر امام حسین کو منگوا رہے تھے، اپنے پاس بلا رہے تھے، وہ سارے تو شیعان حسین تھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شیعوں نے بلایا، امام حسین کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا، لیکن جب شیعوں کے پاس پہنچے امام حسین تو سارے شیعے حکومت کے پٹھو بن گئے، غلام بن گئے، اور جنہوں نے امام حسین کی قدر کی وہ اپنے بات پہ ڈٹے رہے، وہ شہید ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کو ذلیل کیا، شہید کیا، مارا، ان کی اولاد کو مارا جو ثابت قدم رہے، اور جو شیعہ نے حسین تھے وہی حضرت امام حسین کے خلاف جنگ میں آ گئے۔ یہ تو پکی بات ہے نا۔ ان میں عمر بن عاص بھی شیعہ تھا، امام حسین کا شیعہ تھا۔ جتنی بھی فوج ہے یہ ساری کی ساری شیعہ نے حسین تھے، جس کی ایک اور بھی ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ حر ابن ریاحی وہ بھی گورنر تھا
ایک دستہ اس کو ملا، وہ کمانڈر بن کے گیا، کمانڈر تھا دستے کے، 1000 دستے پر وہ کمانڈر بن کے گیا، امام حسین کے ساتھ گفتگو ہی کرتا رہا، لیکن کربلا کے اندر ان کو اتار دیا، حتیٰ کہ جب لڑائی کا وقت آیا تو امام حسین کی ساری باتیں اس کے ذہن میں تھی کہ بلایا تو ہم نے ہے، اور ہم ہی امام حسین کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، آپ کو بچوں کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کی عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر حتیٰ کہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور وہ اپنی غلطی کے ازالے کے لیے امام حسین پر فدا ہونے کے لیے صحیح العقیدہ بن کر امام حسین کے قدموں میں حاضر ہو گیا، معافی مانگی، اور پہلی شہادت جو ہے حضرت حر بن ریاحی کی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے نواسے پر شہید ہو گئے۔ یہ صحیح شیعہ نے علی رہے، شیعہ نے حسین رہے، اور ذہن میں سوچا کہ اگر آج میں حسین کا شیعہ ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے قیامت کا دن میری جو ہے بخشش ہو جائے، تو امام حسین نے ان کو معاف فرما دیا۔ پہلا شہیدی حر بن ریاحی ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے بلایا ہے وہ عراق والے، کوفے والے، جہاں حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے اپنا پایا تخت بنایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر کے بیٹے، زبیر بن عوام کے بیٹے، انہوں نے امام حسین کو روکنے کی بہت کوشش کی، اور ساتھ فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ ان کوفیوں نے، ان کوفہ والوں نے آپ کے ابو جان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ یہ شیعہ نے علی بھی صحیح نہیں رہے، اپنے آپ کو علی کے شیعہ ظاہر کر کے پھر حضرت علی سے بھی بے وفائی کر دی۔ تو آپ وہاں نہ جائیں، یہاں بیٹھ کے اپنا خلافت کا بار سنبھالیں۔ لیکن جو اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے وہ تو پورا ہونا ہی ہونا تھا، اس میں میرا بھی ایمان ہے، شاید اہل تشیع کا ایمان نہیں ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس لاڈلے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، جو ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھنے والے ہیں، جو ان سے پیار کرنے والے ہیں، وہی ان کو قتل کر دیں گے۔ تو سارے وہ شیعہ نے حسین ہی تو تھے، حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ تاریخ کیا اٹھائیں، دیکھو، پڑھو، خط لکھ کر کوفہ والوں نے بلایا، اب ابن زیاد سے پیسہ لینے کی خاطر، انعام لینے کی خاطر اپنے آپ کو امام حسین کے مخالف بنا لیا، اور عمرو ابن عباس، عمرو ابن عاص نے، عمرو ابن عاص، عمر اس کا نام تھا عمر، اور واو یہ نشانی بتاتی ہے، را کے آگے واو ہو تو وہ لفظ عمر پڑھا جاتا ہے۔ کئی شیعہ نے جہل وہ عمرو پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ لفظ عمر ہوتا ہے۔ عمرو ابن العاص، یہ عمر نام ہے، عمر نام نہیں۔ اور جتنے شیعہ ذاکر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی عداوت میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عداوت میں عمر پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ بھی نہیں آتا۔ صحیح علماء اکرام کہتے ہیں کہ اہل تشیع ہی امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں۔ اہل تشیع، شیعہ
کوفے والے شیعہ رونے لگ پڑے. بعد میں جب شہادت ہو گئی امام علی مقام کا سر مبارک بھی وہ لے گئے. ایک اور جھوٹی کہانی گھڑی ہوئی ہے. ایک شعر دکھاتے ہیں کہ امام حسین کی لاش پر آ گیا تو حرمتی نہیں کرنے دی. تو حرمتی کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام کے نواسے کا سر تو قلم کر کے انہوں نے نیزوں پہ ٹانگ دیا. یہ بے حرمتی ہو گئی. اب شعر آیا تو کیا فائدہ ہوا؟ اہل جھوٹی کہانی بنا کے ایک نئی کہانی جو کبھی کسی عالم نے بیان ہی نہیں کی وہ آج کل اپنا ویڈیو پہ چڑھا دی صرف کمنٹ لینے کے لیے، یا جھوٹ بول کے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بول کر کیا ملتا ہے؟ امام حسین سے محبت الفت رکھنا واجب ہے بلکہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا، محبوب قل کہے یا اللہ کیا کہوں، لا اسالکم علیکم قل لا اسالکم کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، علیہ اس پر یعنی دین اسلام پر کوئی چیزیں جنت میں دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، دوزخ کی سے ڈرایا ہے، دین اسلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے. اس پر میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں لیتا. صرف ایک بات تم سے مطالبہ کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کے مطالبہ کرتا ہوں، ایک بات کا خیال رکھنا. وہ کیا؟ کہ میری اہل بیت، میری اہل قرابت میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، مودت رکھنا. مودت تھوڑا سا یہ ہے کہ مودت زیادہ ہے محبت سے لفظ، کہ زیادہ محبت رکھنا، کبھی ان کی گستاخی نہ کرنا. اب گستاخی کرنے والے کون؟ جنہوں نے خط بھیج کے منگوایا وہ کون تھے؟ سارے شیعہ نے علی تھے. اور شیعہ نے علی جو ہے وہی امام حسین کے قاتل ہیں. صحابہ کرام کی اولاد بھی ہیں. شیعہ نے علی صحابہ کرام کی اولاد نہیں ہے، صحابہ کرام کی اولاد ہی ہے. حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں، جنگ جمل میں بھی شامل ہوئے، جنگ صفین میں بھی شامل ہوئے. صحابہ کی اولاد ہی تو تھے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنگ میں شہید ہوئے نا. جس کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یاسر تجھے ایک باغی جماعت شہید کرے گی. اب اس باغی جماعت کو اتنے الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ وہ یاسر ان کو جنت کی طرف، بہشت کی طرف بلا رہا ہوگا، جبکہ وہ یاسر کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو اس سے نتیجہ تو یہ نکلتا ہے نا کہ یاسر کے شہید کرنے میں جو شریک ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی ہو، لیکن ظاہراً جو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اس سے تو دوست کی ثابت ہوتی ہے. کوئی منڈا منڈا رکھنے کی ضرورت نہیں. شیعہ نے حسین یا شیعہ نے علی اپنے آپ کو بڑا بچاتے ہیں. وہ صحابہ کی اولاد تھی. تو اس وقت تیرا پیو تو نہیں نہ جانا تھا، نہ میرا پیو جانا تھا. وہاں نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عداوت میں عمر کو تم عمر پڑھتے ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس لیے تو کہتے ہیں عمر بن عاص کو عمر بن عاص پڑھنا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ علم ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ واو جو ہے وہ زبر زیر کر رہی ہے، جس کے آگے واو نہیں وہ عمر ہے، اور آگے اگر واو آ جائے نظر تو اس کا معنی عمر ہے. تو کئی اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں وہ عمرو پڑھ رہے ہوتے ہیں. عمر بن عیار کی وہ کہانی ہے نا، وہ کہتے ہیں عمرو بن عیار کی، عمرو کی کہانی ہے. بچے بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو پڑھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا کہ عمر ہے.
لفظ امر، تو میں بات تو یہی کرنا چاہتا تھا کہ امر شیعہ نے علی جو ہیں وہی امام حسین کو بلانے والے ہیں، کوفے والے ہیں، کوفے میں ان کا پایا تخت تھا، حضرت علی کی کافی وہ محبت کرتے تھے۔ پھر امام حسین کو جب یزید کا یہ ٹولہ چلا تو یزیدیوں نے کچھ غلطی کی تو انہوں نے خط لکھنے شروع کر دی امام حسین کو، امام حسین کو خط لکھتے رہے حتیٰ کہ امام حسین بھی مجبور ہو گئے، انہوں نے اپنی جگہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہم علیہ السلام ان کو بھیج دیا تاکہ وہ وہاں کی رائے دیکھ کر نا ان لوگوں کا محبت کا جذبہ دیکھ کر پھر مجھے مطلع کریں۔ تو جب وہاں حضرت مسلم بن عقیل پہنچے تو 40,000 بندے نے ایک دو راتوں کے اندر یا 3-4 راتوں کے اندر بیعت کر لی مسلم بن عقیل کی۔ تو انہوں نے یہاں کا صفائی کا کہ یہاں بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کی محبت میں ہیں، آپ کے اپنا خیال کر رہے ہیں، آپ کے آنے کا انتظار کریں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اتنے میں ابن زیاد آ گیا، یا ابن زیاد آیا، اس نے اپنی حکمت عملی کی، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا اور سب کو روک دیا کہ کوئی بھی امام حسین کو یہاں آ رہے ہیں تو خط نہ لکھے، کوئی پیغام نہ دے۔ لیکن اس کے باوجود ایک جگہ امام حسین کو پتہ بھی چل گیا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیں گے، ان کے بچے دو اپنا ابراہیم اور محمد اور ابراہیم دونوں شہید کر دیے گئے۔ لیکن جو بات ہونی ہے وہ ہونی ہے، وہ ٹلنی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نواسا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید ہوگا، ان کی شہادت تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہونی تھی۔ باقی محبت الفت امام حسین کے ساتھ رکھنا، حضرت امام حسن کے ساتھ رکھنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رکھنا، شیر خدا کے ساتھ محبت رکھنا، یہ ایمان کی جز ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں تو بے ایمان ہو کے بندہ بنے گا۔ اتنی محبت نہیں کہ حضرت علی کو خدا بنا بیٹھو، بلکہ نبی کو ان کو خدا کہہ دے تو وہ بھی کافر ہے۔ نبی بھی خدا نہیں، حضرت علی بھی خدا نہیں، انبیاء سے زیادہ شان والا بنا لے، وہ بھی شیعہ بناتے ہیں کہ حضرت علی کی شان انبیاء سے بھی زیادہ ہے، اہل بیت اطہار امام حسن امام حسین کی شان بھی انبیاء سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے علی کی شان انبیاء سے زیادہ ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اے علی تو میرے نزدیک اتنا معزز، اتنا پیارا، اتنے رتبے والا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا بھائی ہارون تھا، ہارون پیار کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے پیار کرتے تھے، دونوں بھائیوں میں جو پیار تھا، اے علی تجھ میں اور مجھ میں وہ پیار ہے، تجھ میں اور مجھ میں وہ رشتہ ہے۔ علی منی و آنا من علی، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی کا خون میرا خون، علی کا جسم میرا جسم، علی کا گوشت میرا گوشت، لحموں کا لحمی۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے محبت کرنے کا حکم دیا ہمیں، اللہ کے قرآن سے حکم دیا ہے، زبان تو آقا رسول کے آقا علیہ السلام کی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان سے عداوت کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ تو پرلے درجے کا بے ایمان ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک قرآن پاک کی آیا مقدسہ میں یہ حکم ہوا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اتنی بھی محبت نہ کرو کہ خدا بنا بیٹھو۔ نبی علیہ السلام کو خدا بنا دے کافر، حضرت علی کو خدا بنا دے کافر، حضرت امام حسن کو خدا بنا دے کافر، اس کے گھوڑے کو مولا کہنے لگ پڑے کافر،
گھوڑے کو مولا کون کہتا ہے؟ اور گھوڑے کو مولا کون کہتا ہے؟ شیعہ. گھوڑا نکلا مولا آ گیا، مولا آ گیا. کہاں کیا یار یہ عقیدت؟ گھوڑا تمہارا یہاں کا ٹٹو پاکستان سے لیا، اس کو پالا پوسا، تمہارا مولا آخر ہے. عقل کا کوئی علاج نہ کراؤ، عقل کی کوئی بات کرو، بے وقوفوں والی بات نہ کرو. گھوڑا مولا تمہارا مولا ہے، جو تم نے ٹٹو کو پالا ہے وہ تمہارا مولا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو مولا کے نیچے سے بچے بوڑھیے گزر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے عقیدت پر لعنت فرمائے، یا اللہ تعالیٰ جو ایسی عقیدت کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ گھوڑا کچھ نہیں، گھوڑا پاکستانی ہے، اس کو پال پوس کر گھی گو کھلا کر انہوں نے لایا ہے. امام حسین کا گھوڑا تو نہیں ہے، وہ تو امام حسین کے غم میں کربلا میں مر گیا تھا، کربلا میں وہ شہید ہو گیا. جب واپس آیا نا خیموں میں خالی، تو بیٹھ گیا، پیار صحابہ کر رہے تھے، حضرت زینب، بچے سارے. امام حسین کا گھوڑا خالی جو آ گیا. لینوں مردودوں نے امام حسین کا سر بھی قلم کر لیا. تو شعر اب آیا تو کیا نہ آیا، شعر کی کہانی جھوٹ بنا کے رکھ دی. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ امام حسین کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فرما برداری، ان کی بلکہ ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے کربلا میں اپنے ننھے شیرخوار علی اصغر کو بھی قربان کر دیا. سبحان اللہ. اپنا دائمی اقبال کہتا ہے نا امام حسین کی اس بات پر کہ قبر ننھی جی کٹ کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دیتا. قبر ننھی جی کٹ کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دیتا. لہن مالکا جویں رضا تیری، لہن مالکا جویں رضا تیری، دامن جھاڑ حسین وکھا دیتا. تو امام حسین کی سنت کو تو اپناؤ. امام حسین کی سنت تو سارے رسول اللہ کی سنت ہے. نماز ساری پڑھتے تھے، شیعہ نماز ایک نہیں پڑھتا. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، نماز شیعہ 3 وقت کی پڑھتے ہیں، وہ بھی کچھ چند خال نماز پڑھتے نہیں. سال بعد پٹنا سونا کالا کا یہی گناہ معاف ہو گئے، بلکہ گناہ تم تو زیادہ کر رہے ہو. چھریاں مارنے کا حکم حضرت امام حسین نے کب دیا ہے؟ خود سوزی کرتی ہو، کہیں مر بھی جاتی ہیں. اس دفعہ ہی کہیں مرے ہوں گے، میں نے ابھی اخبار نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان امام حسین کا غلام، امام حسن کا غلام، حضرت فاطمۃ الزہرا کی چوکھٹ کا غلام، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی چوکھٹ کا غلام بنائے اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے محبت رکھتے ہیں تو رسول اللہ ہم سے راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں. ان کی سنت ہے کہ نماز وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ہماری عادت ہے کہ ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں، ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں. وہ کرب و بلا میں جب شہید ہونے لگے تو کہا اور شمر خدا کا خوف کر، مجھے نماز ہی پڑھ لینے دے. اتنی مہلت ملی، نماز پڑھنے لگے. آخری سجدے میں شمر کو پیچھے سے کہا گیا کہ جلدی کر. سجدے میں امام حسین کا سر قلم کر دیا. سجدے میں امام حسین کا سر قلم کیا. اب شعر آیا تو کس کام کا؟ جب چڑیاں چوگی کھیت، اب پانی برسا تو کس کام کا. امام حسین کی شہادت ہوگی، بچوں کی شہادت ہوگی، علی اکبر کی شہادت ہوگی، علی اصغر کی شہادت ہوگی،
امام حسین کی شہادت ہو گئی، جن کے سر انہوں نے قلم کرنے تھے وہ سر قلم کر لیے، نیزوں پہ چڑھا بھی دیے، امام حسین کا سر بھی نیزے پہ چڑھا دیا گیا، وہ تو قرآن پاک نیزے پہ پڑھتے رہے۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور تمہیں تو شعور ہی نہیں، شعور ہے تو امام حسین کے اس معجزے سے یا اس کرامت سے شعور پکڑو کہ امام حسین تو نیزے پر چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں، یہی قرآن جو اب 6349 آیات مقدسہ ہے، 6666 والا قرآن شیعوں کا ہے، اور یہ قرآن پاک جو اس جلد میں پورے پاکستان میں، پورے سعودیہ میں اس قرآن پاک کی آیات مقدسات 6349 ہیں، اور جو شیعوں کے پاس قرآن ہے اس کی آیات مقدسات کتنی ہیں؟ 6666۔ اصول کافی نے کہا ہے، اصول کافی نے جھوٹ بولا ہے، ہر معاملے میں جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ، اور پھر کہتے ہو کہ وہاں تو صحابہ کرام کی اولاد تھی، اور صحابہ کرام کی اولاد نے تو خط لکھے تھے، کچھ تابعی تھے، کچھ صحابی تھے، انہوں نے خط لکھے، صحابہ کرام کی اولاد نے بھی خط لکھے، تابعیوں نے خط لکھے کہ امام حسین ہمارے پاس چلا، تو وہی تو شیعہ نے علی تھے، وہی تو شیعہ نے حسین تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس میری بات اتنی ہے جو آپ نے سن لی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ شیعہ کا سارا مذہب اسی پر کھڑا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جزاک اللہ تعالی فی الدارین واصل جزا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔